आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमारी आज की ये वीडियो उस हस्ती के बारे में है जो आलिमुल किताब है। मजहबी तनाजुर में इल्मुल किताब का लफ्ज़ सुनते ही हमारे जहन में कुरान और कुरान के इल्म की तस्वीर नुमाया हो जाती है। लेकिन आज जिस किताब का जिक्र हम आपसे करेंगे वो एक ऐसी किताब है जिसमें कुरान मजीद समेत अज़ल से लेकर आज तक और तमाम कायनातों में नाजिल होने वाले कलाम इलाही और किताबें शामिल हैं। इसके अलावा तमाम कायनातों और मखलूक़ात की तकदीर और मामलात उस किताब में लिखे हुए हैं। वो किताब क्या है और कहाँ है और उसका इल्म किसे अता किया गया और उस इल्म की नौइयत क्या है, वो हम जान सकेंगे अपनी आज की वीडियो में। तो आइए चलते हैं और देखते हैं। नाजरीन, सूरा राद की आयत नंबर 43 में इरशाद है, और ये काफिर कहते हैं कि आप रसूल नहीं हैं, तो कह दीजिए कि हमारे और तुम्हारे दरमियान रिसालत की गवाही के लिए खुदा काफ़ी है, और वो शख्स काफ़ी है जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। नाजरीन, ये आया शरीफा उन आयात में से है जिनमें जनाब अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम के बारे में एक बहुत बड़ी फजीलत, बल्कि एहतजाज तबरसी के मुताबिक सबसे बड़ी फजीलत की तरफ इशारा किया गया है। इसलिए मुनासिब है कि इसके मानी में गौर किया जाए। नाजरीन, इस आयत में पहले कुफ़ार की तरफ से पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार बयान किया गया है। उसके बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के दो गवाहों का जिक्र किया गया है, एक खुदावंद आलम की ज़ात और दूसरे वो कि जिसके पास किताब का इल्म है। नाजरीन, वो जिसके पास किताब का इल्म है से मुराद कौन है? इस सिलसिले में कुछ नज़रियात हैं जो हम आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। इस सिलसिले में पहला नज़रिया ये है कि किताब से मुराद कुरान मजीद से पहले नाजिल होने वाली आसमानी किताबें हैं, और किताब के आलिम से मुराद उलमाए यहूद व नसारा हैं। इस सूरत में इस आया शरीफा के मानी यूं होंगे कि कह दीजिए, ए पैगंबर, हमारे और तुम्हारे दरमियान रिसालत की गवाही के लिए काफ़ी है खुदाबंद मुतआल और वो लोग के जिनके पास गुज़श्ता आसमानी किताबों का इल्म है, जैसे कि उलमाए यहूद व नसारा। और चूंकि उनकी किताबों में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया है और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत बयान हुई है, इसलिए उलमाए यहूद व नसारा इस मतलब से आगाही रखते हैं और उस पर गवाह हैं। लेकिन ये नज़रिया दुरुस्त नहीं है, क्योंकि अगरचे उलमाए यहूद व नसारा अपनी आसमानी किताबों के आलिम थे, लेकिन वो मुसलमान न थे और हरगिज़ अपने मजहब और पैगंबरों के खिलाफ गवाही न देते। नाजरीन, दूसरा नज़रिया ये है कि किताब से मुराद वही कुरान मजीद से पहले नाजिल होने वाली आसमानी किताबें हैं, और उनके आलिम से मुराद वो लोग हैं जिनका शुमार पहले उलमाए यहूद व नसारा में हुआ करता था, लेकिन बाद में इस्लाम कबूल करके वो मुसलमान हो गए थे, जैसा कि हज़रत सलमान मुहम्मदी, अब्दुल्ला बिन सलाम और तमीमुद्दारी वगैरह। ये लोग तौरात और इंजील जैसी गुज़श्ता आसमानी किताबों का इल्म रखते थे, और कोई मसला न था कि ये लोग इस्लाम की हक्कानियत और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के बारे में जो कुछ उन्हें मालूम था उसकी गवाही न देते। लेकिन ये नज़रिया भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि सूरा राद और ज़ेर बहस आया शरीफा जो उस सूरा की आखिरी आयत है, मक्का में नाजिल हुई है, और ये तमाम बयान करदा अफराद मदीना में मुसलमान हुए हैं। इसलिए ये दलील दुरुस्त नहीं है कि जो अभी काफिर हैं और मुसलमान नहीं हुए अपने दीन के खिलाफ गवाही देने के लिए आमादा हो जाएं। नाजरीन, शैबी और सईद बिन जबीर से नकल हुई रिवायत के मुताबिक उन्होंने भी आलिमुल किताब से अब्दुल्ला बिन सलाम को मुराद लेने को मुस्तरद कर दिया है, और इसकी दलील ये पेश की है कि यह सूरा मक्की है और अब्दुल्ला बिन सलाम मदीना में मुसलमान हुए थे। नाजरीन, बयान किया गया है कि किताब से मुराद लौहे महफूज है, और जिसके पास किताब का इल्म है उससे मुराद अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। आइए ज़रा इसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। कुरान मजीद की मुतअद्दिद आयात से मालूम होता है कि कायनात के तमाम हक़ाइक़ एक मजमूए की शक्ल में मौजूद हैं,
اور قرآن مجید نے سورہ یونس کی آیت نمبر 61 میں اسے کتاب مبین، یا سورہ یاسین کی آیت نمبر 12 میں امام مبین، یا سورہ بروج کی آیت نمبر 22 میں اسے لوح محفوظ کے نام سے تعبیر کیا ہے۔ اسی طرح سورہ نمل کی آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور آسمان اور زمین میں ایسی کوئی پوشیدہ بات نہیں جو روشن کتاب یعنی کتاب مبین میں نہ ہو۔ اس بنا پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا لوح محفوظ میں درج شدہ حقائق سے آگاہی حاصل کی جا سکتی ہے؟ اور اگر یہ ممکن ہے تو کون لوگ ان حقائق سے باخبر اور آگاہ ہیں اور کس حد تک ہیں؟ اس سلسلے میں ہم سورہ واقعہ کی آیات نمبر 75 تا 79 پر غور کرتے ہیں۔ ان آیات میں پہلے ستاروں کے محل و مدار کی قسم کھائی گئی ہے، اس کے بعد اس قسم کی عظمت و اہمیت پر زور دیا گیا ہے اور اس کی نشاندہی کی گئی ہے جس حقیقت کے لیے یہ عظیم قسم اٹھائی گئی ہے، اور وہ حقیقت وہ ہے جو سورہ واقعہ کی آیات نمبر 75 تا 79 میں بیان کی گئی ہے، یعنی بے شک یہ بہت ہی باعظمت قرآن ہے جسے ایک پوشیدہ کتاب میں رکھا گیا ہے، اسے پاک و پاکیزہ افراد کے علاوہ کوئی چھو بھی نہیں سکتا۔ ناظرین، سورہ واقعہ آیت نمبر 79 کا یہ جملہ کہ اسے پاک و پاکیزہ افراد کے علاوہ کوئی چھو بھی نہیں سکتا بہت زیادہ قابل غور ہے۔ آیت میں لفظ مطہرون سے مراد باطہارت مثلاً باوضو افراد نہیں ہیں، بلکہ مطہرون سے مراد وہ افراد ہیں جنہیں خداوند متعال نے خاص پاکیزگی عنایت کی ہے، اور آیت کا لفظ کہ اسے چھو نہیں سکتے کہ تمام راستے کتاب مکنون یعنی لوح محفوظ کی طرف جاتے ہیں۔ ناظرین، طہارت کے سلسلے میں ہم آپ کی توجہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کی طرف مبذول کروائیں گے، جس میں اللہ کا ارشاد ہے کہ بس اللہ کا ارادہ ہے اے اہل بیت کہ تم سے ہر طرح کی نجاست کو دور رکھے اور اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جس طرح پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ لہٰذا ناظرین، ان مطالب سے حاصل یہ ہوا کہ کتاب لوح محفوظ ہے، اور اس لوح محفوظ کا علم اسے ہے جو اللہ کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گواہ ہے۔ ناظرین، خداوند متعال نے حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام کو ایک ایسی وسیع سلطنت عطا کی تھی کہ انسانوں کے علاوہ جنات اور پرندے بھی ان کے تابع تھے۔ ایک دن جب جن و انس ان کے گرد جمع تھے تو حضرت سلیمان نے ان سے کہا، تم میں سے کون ہے جو بلقیس کے مسلمان ہونے سے پہلے اس کے تخت کو میرے پاس حاضر کر دے؟ جنات میں سے ایک نے سلیمان نبی سے کہا، قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں میں تخت کو آپ کے پاس حاضر کر دوں گا۔ ناظرین، قرآن مجید کی سورہ نمل کی آیت نمبر 40 میں ارشاد ہوا ہے کہ کتاب کے کچھ حصے کا علم رکھنے والے ایک شخص نے کہا کہ میں اتنی جلدی تخت بلقیس آپ کے پاس حاضر کر دوں گا کہ آپ کی پلک بھی نہ جھپکنے پائے گی، اور اسی طرح اس نے حاضر بھی کر دیا۔ ناظرین، قرآن میں بیان کردہ تخت لانے والے اس واقعے سے ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ وہ شخص جس کے پاس لوح محفوظ کا کچھ حصہ علم موجود تھا، اس نے پلک جھپکنے میں یہ معجزہ انجام دیا۔ ناظرین، مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہ کتاب جس کا ذکر جناب سلمان کے واقعے میں ہوا ہے وہ لوح محفوظ ہے، اور شیعہ و سنی حدیث کے مطابق مذکورہ شخص حضرت سلیمان کا وزیر آصف بن برقیہ تھا۔ قرآن مجید سے استفادہ ہوتا ہے کہ آصف بن برقیہ کی یہ غیر معمولی اور حیرت انگیز طاقت و صلاحیت کتاب یعنی لوح محفوظ کے کچھ حصے کا علم جاننے کے سبب تھی۔ ناظرین، علامہ نجم الحسن کراروی نے اپنی کتاب تاریخ اسلام کے صفحہ 555 پر لکھا ہے، جس کا خلاصہ ہم بیان کر رہے ہیں کہ حدیث صحیح میں امام محمد باقر، امام جعفر صادق اور امام علی نقی علیہ السلام سے منقول ہے کہ خدا کے 73 اسماء اعظم ہیں، اور حضرت سلیمان کے وزیر آصف بن برقیہ کو ان میں سے صرف ایک اسم اعظم عطا ہوا تھا جو انہوں نے اپنی زبان پر جاری کیا، جس سے جناب سلیمان اور حضرت بلقیس کی زمین کے درمیان والی زمین دھنس گئی۔
اور ملکہ بلقیس والی زمین سمٹ کر جناب سلمان کے تخت سے مل گئی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کا تخت اپنے تخت کے نیچے سے کھینچ لیا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ 73 اسماء اعظم میں سے آصف بن برخیہ کے اسم اعظم سمیت 72 اسماء خدا نے ہمیں عطا کیے ہیں، اور ایک اسم اعظم اس نے اپنی ذات کے لیے مخصوص کیا ہے جس کا علم مخلوق میں سے اس نے کسی کو نہیں دیا۔ ناظرین، آیات قرآنی اور شیعہ و سنی متفقہ علیہ احادیث کے پیش نظر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ان کے بعد دوسرے ائمہ معصومین علیہم السلام لوح محفوظ کے تمام حقائق کا علم رکھتے ہیں، بلکہ ابو سعید خدری اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہم نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ وہ جسے کتاب کا علم ہے سے مراد کون ہے؟ تو جواب میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو مصداق کے طور پر بیان کیا۔ شواہد التنزیل حسکانی، مناقب مغازلی، تفسیر ثعالبی اور ابن بطریق کی کتاب العمدہ میں آیا ہے کہ وہ جسے کتاب کا علم ہے یعنی عالم الکتاب سے مراد حضرت علی علیہ السلام ہیں۔ ناظرین، اب ہم احادیث اور روایات کی روح سے دیکھیں گے کہ یہ لوح محفوظ کیا ہے اور اس میں کیا علوم مندرج ہیں۔ لغت کے اعتبار سے لوح ایک تختی کو کہا جاتا ہے۔ اہل سنت مفسر علامہ بغوی نے سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ لوح محفوظ کے شروع میں لکھا ہوا ہے، خدا واحد ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا دین اسلام ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول اور بندے ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھے گا، اللہ کے وعدے کی تصدیق کرے گا اور اس کے پیغمبروں کا اتباع کرے گا، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ لوح محفوظ سفید موتی کی طرح ہے، جبکہ بعض احادیث میں لوح محفوظ کا زمرد کا بنا ہوا ہونا بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس کا طول اتنا ہے جتنا زمین سے آسمان، اور عرض اتنا ہے جیسے مشرق سے مغرب۔ اس کے دونوں کنارے موتی اور یاقوت کے ہیں، اور اول و آخر کے دونوں پٹھے سرخ یاقوت کے۔ اس کا قلم نور کا ہے، وہ عرش سے وابستہ ہے، اس کی ایک جڑ ایک فرشتے کی گود میں ہے۔ مقاتل نے کہا کہ لوح محفوظ عرش کے دائیں طرف ہے۔ ناظرین، لوح محفوظ کی سب سے اہم خصوصیت اس کی جامعیت یعنی ہر شے کا علم اس میں ہونا ہے۔ احادیث کے مطابق کائنات کے تمام واقعات اور حوادث قلم کے ذریعے لوح محفوظ میں تحریر کیے گئے ہیں۔ بہار الانوار میں علامہ مجلسی لوح محفوظ کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسی لوح ہے جو خدا کے علم کے مطابق ہے، اور اس میں کائنات کے تمام واقعات تحریر ہیں، اور یہ قابل تغیر نہیں ہے۔ آیت اللہ جعفر سبحانی نے میوشیہ الامامیہ فی عقائدہم میں بیان کیا ہے کہ لوح محفوظ میں انسانوں سے متعلق یقینی طور پر رونما ہونے والے تمام حوادث و واقعات تحریر ہے۔ تفسیر المیزان میں علامہ طباطبائی اس بات کے معتقد ہیں کہ لوح محفوظ پر موجود قرآن عام انسانوں کے لیے قابل فہم نہیں ہے، اسی بنا پر خداوند عالم نے قابل فہم بنانے کے لیے اسے نچلے مقام کی طرف نازل کیا ہے۔ علامہ طباطبائی کے مطابق انبیاء پر نازل ہونے والی آسمانی کتابیں لوح محفوظ سے ہی نقل کر کے انبیاء پر نازل کی گئی ہیں۔ اسی بنا پر قرآن میں لوح محفوظ کو ام الکتاب یعنی کتابوں کی ماں یا اصلی کتاب کا نام دیا گیا ہے۔ ناظرین، اگر جدید الفاظ میں لوح محفوظ کو سمجھنا ہو تو وہ کچھ اس طرح ہوگا کہ زندگی کے تمام نشیب و فراز کن کہنے کے ساتھ ہی ایک سطح پر نقش ہو گئے، یعنی کائنات اور کائنات کی زندگی مکمل طریقے کے ساتھ ایک ریکارڈ کی صورت میں موجود ہے۔ جس جگہ، جس سطح یا جس سکرین پر کائنات اپنے پورے خد و خال کے ساتھ ریکارڈ ہے یا محفوظ ہے، الہامی کتابیں اسے لوح محفوظ کا نام دیتی ہیں۔ زمین یا تمام کائناتوں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ دراصل لوح محفوظ پر پہلے سے بنی ہوئی فلم کا مظاہرہ یعنی ڈسپلے ہو رہا ہے۔ سائنسی زبان میں اس بات کو اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ ایک پروجیکٹر ہے،
उस प्रोजेक्टर पर एक फिल्म लगी हुई है। वो फिल्म जब चलती है तो जहाँ जहाँ स्क्रीन मौजूद है वहाँ वहाँ पर फिल्म नजर आती रहती है। इस कानून से ये बात मालूम होती है कि हमारी ज़मीन की तरह बेशुमार ज़मीनें मौजूद हैं। जिस तरह हमारी ज़मीन पर इंसानी आबादी है, उसी तरह कायनात में मौजूद बेशुमार सैयारों पर भी मखलूक़ात आबाद हैं और वहाँ भी ज़िंदगी गुजारने के तमाम वसाइल मौजूद हैं। और उन तमाम कायनातों और मखलूक़ात की तकदीर व मामलात रोज़े अज़ल से ही लौहे महफूज पर लिखे और रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। नाजरीन, इसी तरह तमाम कायनातों के राज, पुरस्रार मामलात और खुफिया तरीन मतालिब उस किताब या लौह में मंदर्ज हैं या महफूज हैं। इस लिहाज से इस लौह का खुफिया होना कि इसको खुदा और उसकी मुकर्रम हस्तियों के अलावा कोई नहीं पढ़ सकता, उसे मुकद्दस और मुकर्रम तरीन और हतमी तरीन हैसियत अता करती है। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें उम्मीद है ये आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इसे सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल आइकन पर क्लिक करके इसकी ऑल नोटिफिकेशंस की सेटिंग का इंतखाब कर लें ताकि आप हमारे किसी भी वीडियो से महरूम ना रह सकें। हमारी आपसे ये भी दरख्वास्त है कि अपना और अपने मुतअल्लिकीन का बेहद ख्याल रखें और खल्क़े खुदा में आसानियाँ तकसीम करते रहें। खुदा आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।